بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چینل پر آنے والے تمام لوگوں کو خوش آمدید۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن لیکچر اردو کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت جلد ہونے والا ہے، اور ہماری آج کی ویڈیو جو ہے وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ جس طرح کہ پہلے آپ دیکھتے رہے ہیں چینل پر کہ کچھ ماڈل پیپر جو ہیں وہ تیار کیے گئے ہیں، آج بھی جو ہے وہ اسپیشل ماڈل پیپر نمبر 7 جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے، اور فیڈرل پبلک سروس کمیشن لیکچر اردو کا جو انہوں نے نصاب دیا ہوا تھا یہ اس کے بالکل مطابق ہی ہے۔ تو جو لوگ ابھی چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ کی صورت میں لازمی کیجیے گا۔ تو چلیے ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کی ویڈیو میں کون کون سے سوالات جو ہیں وہ شامل ہیں۔ پہلا سوال جو کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ اردو کی پہلی داستان جو ہے وہ مانی جاتی ہے۔ نیچے 4 آپشن ہیں: باغ و بہار، سب رس، نو طرز مرصع یا پھر طوطا کہانی۔ اردو کی جو پہلی داستان جو ہے وہ مانی جاتی ہے وہ ہے سب رس، جو کہ 1635 میں جو ہے وہ لکھی گئی، اور اس کے جو مصنف ہیں وہ ملا وجی ہیں۔ دوسرا سوال ہے کہ اردو کا پہلا ناول کب شائع ہوا؟ 1849، 1869، 1870 یا 1871؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے 1869، اور میرۃ العروس جو ہے یہ اردو کا پہلا ناول ہے، اور اس کے مصنف ہیں اس کے مصنف ہیں ڈپٹی نذیر احمد۔ تیسرا سوال، لفظ ناول کا مطلب ہوتا ہے انوکھا یا نیا، گرا پڑا، صاف ستھرا یا پیچیدہ؟ لفظ ناول کا جو مطلب ہے وہ ہے انوکھا یا نیا، یعنی الف آپشن جو ہے اس کا درست ہوگا۔ چوتھا سوال ہمارے پاس ہے کہ جدید تحقیق کے مطابق اردو کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ سوز وطن، غربت وطن، نصیر اور خدیجہ، یا پھر ان میں سے کوئی نہیں؟ تو اس کا جو درست جواب ہے، اور جدید تحقیق کے مطابق جو اردو کا پہلا افسانہ تصور کیا جاتا ہے وہ ہے نصیر اور خدیجہ۔ پانچواں سوال، وحدت تاثر کس صنف کے عناصر سے تعلق رکھتا ہے؟ ناول، افسانہ، داستان یا پھر آپ بیتی؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے بے آپشن، یعنی افسانہ۔ وحدت تاثر جو ہے وہ افسانہ کے اجزائے ترکیبی میں سے سب سے اہم ہے، اور افسانہ کی بنیاد جو ہے وہ وحدت تاثر پر ہی ہوتی ہے۔ چھٹا سوال ہے، ایک محاورہ ہے سٹی گم ہونا کا مطلب ہوتا ہے گھبرا جانا، مسلسل رونا، بھاگ جانا یا پھر خوش ہونا؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے گھبرا جانا، یعنی سٹی گم ہونا کا مطلب ہوتا ہے گھبرا جانا، پریشان ہونا یا پھر بکھر جانا بھی اس کے زمرے میں آتا ہے۔ ساتواں سوال ہے، روپکاری ایک لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے؟ نیچے 4 آپشن ہیں، اور اگر ہم درست جواب کی بات کریں تو روپکاری کا مطلب ہوتا ہے مقدمے کی جو پیشی ہوتی ہے، اس کا یہ درست جواب ہوگا الف آپشن۔ 8واں سوال بھی ایک لفظ ہے، مرکب ہے، تیغ و تفنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نیچے 4 آپشن، تو ان میں سے جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا الف آپشن، یعنی تلوار اور بندوق جو ہے اس کا درست جواب ہے۔ 9واں سوال ہے، ایک لفظ ہے رتھ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ان نیچے 4 آپشن موجود ہیں، اور اگر ہم ان آپشن میں سے درست آپشن کی بات کریں تو درست آپشن جو ہے وہ الف آپشن ہے، یعنی 2 پہیوں والی بیل گاڑی کو رتھ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ 10واں سوال ہمارے پاس ہے، مرور زمانہ کا مطلب واضح کریں۔ نیچے 4 آپشن ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، زمانے کا خراب ہونا، کمزور آدمی یا پھر ان میں سے کوئی نہیں؟ مرور زمانہ کا مطلب ہوتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، یعنی الف آپشن جو ہے اس کا درست ہے۔ 11واں سوال جو ہے یہ بھی ایک محاورے پر مبنی ہے، اور محاورہ کچھ اس طریقے سے ہے، تڑی بڑی ہونا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نیچے 4 آپشن ہیں جو کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں،
درست جواب کی اگر میں بات کروں تو درست جواب اس کا الف آپشن ہے، یعنی پریشان ہونا۔ ٹڑی بڑی ہونے کا مطلب ہوتا ہے پریشان ہونا۔ 12واں سوال دیکھیں، یہ بھی ایک محاورہ ہے۔ فرش گزیں ہونا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پاگل ہونا، فرش پر گرنا، دانا یا ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے بے آپشن، یعنی فرش پر گر جانا۔ 13واں سوال، اردو کی پہلی سوانح عمری کسے مانا جاتا ہے؟ نیچے 4 آپشن ہیں: حیات سعدی، یادگار غالب اور حیات جاوید اور ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اردو کی جو پہلی سوانح عمری ہے جس کے مصنف جو ہیں وہ مولانا الطاف حسین حالی ہیں، اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے حیات سعدی، یعنی الف آپشن۔ 14واں سوال دیکھیے گا کہ اردو کی پہلی رپورتاج پودے کے مصنف ہیں۔ نیچے 4 آپشن: پریم چند، کرشن چندر، تاجور سامری یا ان میں سے کوئی نہیں۔ جو اردو کی پہلی رپورتاج ہے جس کا عنوان ہے پودے، ان کے مصنف جو ہیں وہ کرشن چندر ہیں، اور درست آپشن ہوا یعنی آپشن بے۔ 15واں سوال ہمارے پاس ہے کہ لفظ ڈرامہ کس زبان سے تعلق رکھتا ہے؟ عبرانی، یونانی، عربی یا ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے بے آپشن، یعنی یونانی۔ لفظ ڈرامہ جو ہے وہ یونان کا لفظ ہے، یعنی یونانی لفظ سے نکلا ہے۔ 16واں سوال دیکھیے گا کہ اقبال کے انگریزی خطبات پہلی بار کہاں سے شائع ہوئے؟ لاہور، کراچی، دلی یا پھر لندن؟ اقبال کے انگریزی خطبات جو ہیں وہ پہلی بار لاہور سے شائع ہوئے تھے، تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے الف آپشن۔ 17واں سوال دیکھیے گا کہ نظم خضر راہ کا فکری لحاظ سے کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ یعنی خضر راہ کو فکری لحاظ سے کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ نیچے 4 آپشن ہیں، اور اگر درست جواب کی بات کریں تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے الف آپشن، یعنی 2 حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ 18واں سوال ہمارے پاس ہے، ایک کتاب ہے، کتاب کا عنوان ہے اقبال کا ذہنی ارتقاء، کس کی کتاب ہے؟ نیچے 4 آپشن ہیں، اور درست جواب جو ہے وہ ہے الف آپشن، یعنی غلام حسین ذوالفقار کی یہ کتاب ہے۔ 19واں سوال، ایک جملہ ہے، پولیس نے چور پکڑ لیا، اس جملے کا تعلق ہے فعل معروف، فعل مجہول، فعل مضارع یا ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا الف آپشن، یعنی فعل معروف۔ فعل معروف ایسا فعل ہوتا ہے جو فاعل کو بھی چاہے، یعنی جس میں فاعل موجود ہو، تو اس جملے میں پولیس جو ہے وہ فاعل ہے۔ 20واں سوال ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ سے مل کر بنتا ہے مرکب اضافی، مرکب عطفی، مرکب عددی یا ان میں سے کوئی نہیں۔ معطوف اور معطوف علیہ سے مل کر جو ہے وہ مرکب عطفی جو ہے وہ بنتا ہے، اور مرکب عطفی، مرکب اضافی اور مرکب عددی کا تعلق جو ہے وہ مرکب ناقص، یہ مرکب ناقص کی اقسام ہے۔ 21واں سوال ہے کہ ترجیح بند میں بار بار دہرایا جانے والا مصرع کہلاتا ہے دوہرا مصرع، ٹیپ کا مصرع، مصرع ثانی یا ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا جو ہے وہ درست جواب ہوگا ٹیپ کا مصرع، یعنی الف آپشن جو ہے وہ درست ہے۔ 22واں سوال ہے کہ صوفیہ کرام اور بزرگوں کے ایک یا 2 جملوں پر مبنی اقوال کو کہا جاتا ہے ملفوظات، سلینگ، آثار یا ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا الف آپشن، یعنی ملفوظات۔ 23واں سوال ہے کہ غزل کا بہترین شعر کہلاتا ہے بیت الغزل، حسن غزل، حسن مطلع یا ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا الف آپشن، یعنی بیت الغزل۔ غزل کے بہترین شعر کو بیت الغزل جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ 24واں سوال ہے کہ اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ تو نیچے 4 آپشن آپ دیکھ رہے ہیں۔ درست جواب کی اگر میں بات کروں تو درست جواب ہے مرزا فرحت اللہ بیگ، یعنی بے آپشن جو ہے وہ درست ہے۔ 25واں سوال ہے کہ اردو کی پہلی ناول نگار خاتون کسے مانا جاتا ہے؟ نیچے 4 آپشن موجود ہیں، جن میں سے 3 جو ہیں وہ باقاعدہ نام ہیں، اور چوتھا آپشن ہے ان میں سے کوئی نہیں، اور درست جواب جو اس کا ہے وہ ہے الف آپشن، یعنی رشید النساء۔
26واں سوال ہمارے پاس آ رہا ہے کہ اردو کا پہلا تذکرہ جو اردو زبان میں لکھا گیا کون سا ہے؟ نکات الشعراء، گلشن ہند، تذکرہ ہندی یا عقد ثریا؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے گلشن ہند، یعنی بے آپشن جو ہے وہ درست ہے۔ مرزا لطف علی نے اس کو لکھا تھا، اور اردو شعراء کا پہلا تذکرہ جو ہے وہ نکات الشعراء ہے، جو کہ میر تقی نے لکھا تھا، لیکن یہ فارسی زبان میں تھا۔ 27واں سوال ہمارے پاس آ رہا ہے لسانیات کے حوالے سے کہ لسانیات کی کس شاخ میں زبان کا مطالعہ سماج کے سیاق و سباق کو سامنے رکھتے ہوئے کیا جاتا ہے؟ نیچے 4 آپشن ہیں، اور اس کے اگر ہم درست جواب کی بات کریں تو وہ ہے الف آپشن، یعنی سماجی لسانیات۔ 28واں سوال ہے کہ اسلم کا گھوڑا یہ ایک جملہ ہے، اور اس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ یہ جملہ مرکب اضافی کی کس ذیلی شاخ سے تعلق رکھتا ہے؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے اضافت تملیکی، یعنی الف آپشن جو ہے وہ درست ہے۔ 29واں سوال ہمارے پاس ہے کہ جملہ خبریہ کی کتنی اقسام ہیں؟ 2، 3، 4 یا پھر 5؟ تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا الف آپشن، یعنی جملہ خبریہ کی جو ہیں وہ 2 اقسام ہیں، یعنی جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ۔ 30واں سوال ہے کہ درج ذیل میں سے مرکب تام کا حصہ ہے؟ نیچے 4 آپشن ہیں، جملہ فعلیہ، اسمیہ، مرکب اضافی، مرکب عطفی یا پھر مرکب توصیفی۔ تو مرکب تام میں جو ہے وہ جملہ فعلیہ اور اسمیہ شامل ہوتا ہے، تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو درست جواب جو ہے وہ الف آپشن ہے، یعنی جملہ فعلیہ اور اسمیہ۔ اس کا تعلق جو ہے مرکب تام سے ہے، اور باقی جو 3 آپشن ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ مرکب ناقص سے ہے۔ 31واں سوال ہمارے پاس ہے اصل، وصل، چال، ڈھال، رونا، دھونا گرامر کی روح سے کیا ہیں؟ تابع موضوع، تابع مومل، مصدر یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا الف آپشن، یعنی تابع موضوع۔ اب تابع موضوع میں ہوتا ایسے ہے کہ ایک تو بامانی لفظ ہوتا ہے، اس کے ساتھ دوسرا بامانی لفظ بھی جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ معنی نہیں دیتا۔ اس کے اگر ہم دوسرے الفاظ دیکھیں جیسے وصل ہے، ڈھال ہے اور دھونا ہے، یہ بامانی لفظ ہیں، لیکن جب یہ اکٹھے استعمال ہوتے ہیں تو یہ معنی نہیں دیتے، تو اس حساب سے اس کو ہم گرامر کی روح سے تابع موضوع جو ہے وہ کہیں گے۔ 32واں سوال ہے جو کہ پچھلے سوال سے ریلیٹڈ ہی ہے، دیکھیے گا کہ سچ مچ، جھوٹ موٹ، میل کچیل۔ اب یہ جو کچھ الفاظ کے جوڑے دیے گئے ہیں، ان میں جو دوسرا لفظ ہے یعنی مچ، موٹ اور جھوٹ موٹ اور کچیل، تو یہ ایسے الفاظ ہیں جو بامانی الفاظ کے ساتھ بے معنی الفاظ جو ہے وہ جوڑے گئے ہیں۔ تو وہ پوچھ رہا ہے کہ گرامر کی روح سے یہ کس کی مثالیں ہیں؟ نیچے 4 آپشن ہیں، تابع موضوع، تابع مومل، حاصل مصدر یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا بے آپشن، یعنی تابع مومل۔ 33واں سوال ہمارے پاس ہے جو کہ ایک مصرع ہے، چین تجھ کو بھی نہ ہو ہم کو ستانے والے۔ اس مصرے میں اسم فاعل ہے، یعنی اس مصرے میں اسم فاعل کی ہم نے پہچان کرنی ہے۔ تو نیچے 4 آپشن دیے گئے ہیں، اس میں ہے چین، تجھ کو، ستانے والے یا پھر ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اگر ہم اسم فاعل کی بات کریں تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا جیم آپشن، یعنی ستانے والے۔ اسم فاعل میں اور فاعل میں یہ فرق ہوتا ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، لیکن اس میں اس کے اصل نام کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، اور اسم فاعل میں اصل نام نہیں ہوتا لیکن کام کرنے والا جو ہے وہ ہمارے سامنے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ 34واں سوال دیکھیے گا کہ اردو کیسے لکھیں اور عبارت کیسے لکھیں؟ یہ 2 کتابیں ہیں، یہ کس کی کتابیں ہیں؟ نیچے 4 آپشن موجود ہیں، اور اس کے اگر ہم درست جواب کی بات کریں تو درست جواب جو ہے وہ الف آپشن ہے، یعنی رشید حسن خان جو ہے اس کا درست جواب ہوگا۔ 35واں سوال دیکھیے گا جو آج کی ویڈیو کا آخری سوال ہے کہ اردو قواعد کی پہلی کتاب کون سی ہے؟ دریائے لطافت، دریائے امامت، جامع القواعد یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے الف آپشن، یعنی دریائے لطافت۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لیے کارگر رہی ہوگی۔ ایسی بہت سی ویڈیو انشاءاللہ مزید آپ کو دیکھنے کو ملیں گی،
تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا اور اس کو شیئر بھی کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔